السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہر دن کی 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، رمضان میں 30 روزے ہم پر فرض ہیں، ویسے ہی رمضان میں ایک اور کام ہم پر فرض ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس کو کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ وہ کون سا کام ہے؟ صدقہ فطر، فطرانہ بھی جسے کہتے ہیں۔ اسے ادا کرنے میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس کے بارے میں آج جانتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں صدقہ فطر فرض کیا ہے، یعنی کہ سنت مستحب نہیں ہے، فرض ہے۔ اور کس پر فرض کیا ہے؟ بخاری کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر ہر آزاد غلام مرد اور عورت پر 1 سا کھجور یا جو کے برابر فرض کیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موجود تھے، ہم میں جب وہ موجود تھے تو ہم ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف گندم، پنیر، جو یا کھجور میں سے 1 سا ادا کیا کرتے تھے صدقہ فطر کے طور پر۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ صدقہ فطر دیا کس کس کو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کے مصارفین وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، فقراء کو، مساکین کو، مسافروں کو، جہاد فی سبیل اللہ والوں کو، غلام آزاد کروانے والوں کو، مقروض کو بھی دے سکتے ہیں، یا پھر جن کی دل جوئی مقصود ہو، یا پھر جو لینے والے ہوں، جو بھی مستحق ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ گھر کا جو بھی سربراہ ہے وہ سارے گھر والوں کی طرف سے حساب لگا کے دے دے۔ اگر ہر کوئی اپنا اپنا بھی دینا چاہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اناج کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے کھجور، پنیر اوپر حدیث میں ہمیں پتہ چلا ہے، یا پھر پیسوں کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ ویسے 1 سا کے وزن میں علماء کرام میں اختلاف ہے، لیکن اس کو 2.5 کلو کے برابر مراد لیا گیا ہے زیادہ تر، تو 2.5 کلو دے دی جائے، یا پھر اکارڈنگلی اس کی اماؤنٹ دے سکتے ہیں ہم، اور گھر کے ہر افراد کی طرف سے دینا ہے گھر کے سربراہ نے۔ اگر سب اپنا اپنا دے رہے ہیں پھر ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کب اس کو دینے کا حکم دیا ہے، یعنی ہم 10 دن پہلے دے دیں، عید والے دن دیں، یا کب اس کو ادا کریں۔ سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ ہم اس کو 1 یا 2 دن پہلے دیں۔ 1 دن پہلے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگلے دن عید ہوتی ہے، تو ہمارے روزوں میں جو بھی کمی کوتاہی ہم سے غلطیاں گناہ ہو جاتے ہیں نا، یہ ان کی نا مطلب یوں سمجھ لے کہ جیسے ان کی معافی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول کر کے ہمیں وہ معاف کر دے۔ اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے اس صدقہ فطر کو۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ اس کا عام صدقہ ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ تو عید کی نماز سے پہلے دینا یا 1 یا 2 دن پہلے دینا زیادہ افضل ہے، اور دینا بھی عید کی نماز سے پہلے ہی ہے، اس کے بعد میں پھر وہ صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر روزہ دار کی بیہودہ اور لغو باتوں سے پاک کرنے کے لیے ہے، اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا گیا ہے، یعنی کہ مسکین کے بھی اس میں تھوڑی وہ ہو جائے اور وہ بھی اپنا کھانا رہن سہن کر لے۔ باقی عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور کس کے حالات خراب ہے، لائک اگر ان کے پاس رمضان کے لیے بھی اتنی اچھی اماؤنٹ نہیں ہے تو آپ انہیں پہلے دے دیں، اور ویسے عید کی تیاری کے لیے جس کو آپ دے رہے ہیں وہ اپنا عید کا سامان وغیرہ لے لیں، ان کی بھی عید اچھی گزر جائے۔ اور مزید یہ کہ اگر مطلب طاقت ہے تو ہر مسلمان پر اور ہر عورت، ہر مسلمان مرد عورت نے یہ دینا ہے۔ ایون کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو لوگ لے رہے ہیں انہوں نے بھی صدقہ فطر دینا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کہ کوئی بہت ہی زیادہ غریب ہو۔ سو ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا اس میں، کہ صدقہ فطر فرض ہے، کس کو دینا چاہیے، کب دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کے بعد ہمارے لیے جو گفٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہے عید الفطر۔ عید الفطر کی سنتیں اور اس میں کیے جانے والے کچھ کام دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے رمضان کے بعد کا، تو سب نے اس کو خوشی کی طرح اور تحفہ لینا ہے خوش دلی سے، اور اس کو قبول کرنا ہے اور اچھے سے منانا ہے۔ پورا دن سو کے اور بس اپنے بستر میں اور ایسے نہیں گزارنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اس دن میں، اپنے پیاروں سے ملنا ہے، سب کو عید وش کرنی ہے، اور اپنی عبادات میں پھر بھی کمی نہیں آنے دینی، خاص کر فرضی۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عید سے پہلے جو ہمارا ایک فرض کام ہے وہ یہ ہے جو میں پہلے بتایا ہے، کہ عید صدقہ فطر ادا کرنا، اپنے عید الفطرانہ ادا کرنا ہے۔ سیکنڈ تھنگ جو آپ نے کرنی ہے، جب آپ کو عید کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد سے لے کر اور عید کی نماز میں جاتے ہوئے اور تب تک اور اگلے دن بھی آپ تکبیرات اب کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے اللہ تو
تو بڑا ہے، تو اکبر ہے، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اچھا اب یہ کیوں ہے؟ مطلب ٹھیک ہے رمضان گزرا، ہم نے عبادات کیا، بینڈ پہ اللہ اکبر کیوں ہے؟ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہر اذان میں بھی پہلا لفظ اللہ اکبر۔ نماز جیسے ہی ہم ختم کرتے ہیں، جیسے اسلام پھرتے ہیں فرض نماز سے، تو ہمیں حکم دیا گیا، حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اکبر، تھوڑی سی بلند آواز میں کہتے ہیں، یہ کہنا سنت ہے۔ تو نماز کے بعد کے اذکار میں بھی پہلا ذکر اللہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر کیوں؟ یہاں پر سبحان اللہ یا آیت الکرسی فوراً بعد یا اور کوئی بھی ذکر کیوں نہیں ہے؟ سو اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ یہ چیز نا ہمیں عاجز بناتی ہے۔ سبحان اللہ کہ ہم اپنی عبادات کے بعد یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا یا ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت تھی یا ہم نے بس حق ادا کر دیا عبادت کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ اکبر کہہ کے یہ اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ میں چھوٹا ہوں اور تو بڑا ہے، اللہ تعالیٰ میری عبادات بہت چھوٹی ہیں اور تیرا مرتبہ بہت بلند ہے، تو العظیم ہے، تو اللہ اکبر ہے، تو جتنا ڈیزرو کرتا ہے میں نے اس کا 0.1% بھی نہیں دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بے شک تو اس لائق ہے کہ تیرے لیے بہت کچھ کیا جائے، میں نے اس میں سے ایک بہت ہی تھوڑا سا حصہ کیا ہے، یعنی کہ اپنی نیکیوں کے بعد آپ اللہ اکبر کہا کریں کہ یا اللہ میں نے اتنا نہیں کیا جتنا تو ڈیزرو کرتا ہے، لیکن میں نے اپنی کوشش اپنی استطاعت کے مطابق کیا ہے، تو اسے قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور تو جاننے والا ہے کہ کتنی ہم میں استطاعت ہے۔ سو اس لحاظ سے اللہ اکبر کہہ کے ہم اپنی عاجزی شو کرتے ہیں اور تکبر سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اگر رمضان میں تھوڑی بہت باتیں کر لی ہیں تو میں اس پر تکبر نہیں کرتی کہ بھئی میرا رمضان بہت اچھا گزر گیا، اور اپنے آگے آنے والے دلوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ رمضان تو اچھا گزار لیا، تو اب رمضان کے بعد ایسے نہیں کرنا کہ واپس سے وہی میوزک پورا دن اور قرآن 2-3 دن بند اور اس کے بعد ایک رکوع اور یہ وہ۔ اگر رمضان میں ہم ایک قرآن مکمل کر سکتے ہیں تو باقی بھی ہر مہینے میں کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم اتنی عبادات رمضان میں کر سکتے ہیں تو اس کا 70-80% ہم باقی مہینوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہنا ہے، آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے زیادہ سے زیادہ۔ عید کی نماز میں جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھا کے جانا سنت ہے۔ عید کے دن مسواک کریں، پاک صاف ہوں، نہائیں، صاف اور اچھے کپڑے پہنیں، اپنی استطاعت کے مطابق نئے بھی پہنیں۔ اچھا عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ کھا کر نکلنا چاہیے، جیسے میں نے بتایا کھجوریں یا کچھ بھی، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کچھ کھانا چاہیے۔ اپنے دوستوں کو، اپنے کزنز کو، اپنے پیرنٹس کو حق کر کے پیار سے عید کی مبارکباد دیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر والوں کو عید کی مبارک نہیں دے رہے ہوتے، لائک ہم کسی کزن کے گھر گئے ہیں، پھپھو کے اس کے گھر گئے ہیں تو ان سب کو جا کے مبارکباد دے رہے ہوتے، تو اپنی امی کو سب سے پہلے وش کریں، اپنے ابو کو کریں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی وش کریں۔ عید کی نماز عیدگاہ جا کر پڑھنی چاہیے، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ عید کی نماز اب جس جگہ جس رستے سے جائیں، واپسی پہ آتے ہوئے آپ دوسرے رستے سے آئیں، رستہ بدل کر آئیں۔ اگر عورت حائضہ بھی ہو تو اسے بھی مسجد جانا چاہیے، عیدگاہ جانا چاہیے، وہ جا کے نماز میں شامل نہیں ہوگی لیکن دعائیں وغیرہ میں شامل ہوگی۔ سو اس قدر کہا گیا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاؤ۔ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، عید کے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح صبح روزہ رکھتے ہیں اور نہ جیسے ہی نمازی عید پڑھ کے آ لیتے ہیں یا عید کی نماز کے ٹائم تک وہ روزہ ہوتا ہے پھر اس وقت افطار کر لیتے ہیں، تو ایسا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے۔ عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہے، یہ خوشی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کہ عید والے دن نفلی نماز، عید سے پہلے نہ کوئی نفلی نماز پڑھے اور نہ عید کے بعد، یعنی کہ چاشت اشراق وغیرہ آپ عید کے دن نہ پڑھیں۔ اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ عورتوں کو بھی ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ بھی عیدگاہ جا کر نماز پڑھیں۔ تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس چادر نہ ہو تو اپنی ہمسائی کی چادر میں لپٹ کر آؤ اور آ کر عید کی نماز پڑھو، اگر حائضہ ہیں تو دعاؤں میں شامل ہوں۔ سبحان اللہ، تو لازمی عید کی نماز کے لیے جائیں، اس دن کی خوشیوں میں شامل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اس بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کریں۔ اس دن بھی صدقہ خیرات دیں، قرآن پڑھیں، نمازیں بالکل بھی نہیں چھوڑنی۔ یہ نہیں کرنا کہ اب ہم تیار ہوئے ہیں، اب ہم میک اپ کیا ہوا ہے تو اب ہم وضو کریں گے تو